اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام باب الوضو کی جو باقی حدیث ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ عن لقیط ابن صابرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ لقیط بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، اچھی طرح سے وضو کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعض اعضاء خشک رہ جائیں، تمام اعضاء اچھی طرح سے آپ ان کو دھو لیں، کسی عضو کو خشک نہ رہنے دیں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی یہ جو انگلیاں ہیں اس کے درمیان اچھی طرح سے خلال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ انگلیوں کے درمیان والا یہ جو حصہ ہے یہ خشک نہ رہ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اسی حدیث میں یہ فرمائی وبالغ فی الاستنشاق، اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر ناک میں پانی چڑھانے میں آپ نے مبالغے سے کام نہیں لینا، ایسا نہ ہو کہ ناک سے آپ کا پانی آگے حلق میں چلا جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو اچھی طرح سے آپ نے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لینا ہے۔ تو اگر آپ کا روزہ ہے تب آپ نے یعنی ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغے سے کام نہیں لینا۔ تو اس طرح امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے اذا توضأت فمضمض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو وضو کرے فمضمض، تو آپ کلی کریں۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، یعنی پانی لے کر اچھی طرح سے یعنی نیچے والی جلد تک پانی پہنچا دینا، اس کو خلال کہا جاتا ہے۔ تو بعض محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب آپ نے چہرہ دھونے کے لیے پانی لینا ہے تو اسی سے ہی آپ نے اچھی طرح سے یعنی خلال کر لینا ہے، خلال کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی اچھی طرح سے پانی نیچے بھی پہنچانا چاہیے، اگر داڑھی بڑی ہے تو یعنی پانی اچھی طرح سے 3 دفعہ چونکہ چہرہ دھونا ہے تو اچھی طرح سے پانی نیچے پہنچائے، ایسا نہ ہو کہ داڑھی کے نیچے جو جلد ہے یہ خشک نہ رہ جائے۔ وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلثی مد فجعل یدلک ذراعیہ، اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مد کا 2/3 حصہ پانی لایا گیا، یعنی 600 گرام کے قریب، یعنی آدھا کلو سے تھوڑا سا پانی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں کو ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا وضو شروع کر دیا۔ یعنی اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وضو کرتے وقت کوئی آدمی بہت زیادہ پانی ضائع کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال کیا وضو کرتے وقت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں مساجد میں وہ اپنا ٹوٹی چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد مسواک کر رہے ہوتے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کسی صورت میں بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جو وضو ہے یہ ایک عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تھوڑا پانی وضو کرتے وقت استعمال کیا ہے۔ اور آگے روایت لے کر آئے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لراسہ، اخرجہ البیہقی وقال اسنادہ صحیح وصححہ الترمذی ایضا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کا جب مسح کرتے تو کانوں کے لیے نیا پانی لیتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کر لیتے تو کانوں کے لیے نیا پانی لیتے، یعنی سر کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے اور کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال آگے جو روایت ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو الفاظ درج کیے ہیں
ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کا جو بچا ہوا پانی تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو دونوں دھو لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو باقی ماندہ ہاتھوں پر تری تھی اسی کے ساتھ سر کا مسح نہیں کیا، یعنی سر کے مسح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لیا، اور یہ اصل میں یہ محفوظ الفاظ ہیں، اور جو پہلے الفاظ ہیں وہ شاذ الفاظ ہیں، جس میں یہ ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے اور اپنے سر کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے، وہ روایت شاذ ہے، اور یہ روایت محفوظ ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے درج کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانوں کے لیے علیحدہ پانی لیا، سر کے لیے علیحدہ پانی لیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بازو دھو لیے تو اس کے بعد سر کے لیے نیا پانی لینا ہے، وہاں پر کانوں کا ذکر مسلم شریف میں موجود نہیں ہے، اور اکثر محدثین کا یہی کہنا ہے کہ کانوں کے لیے نیا پانی نہیں لیا جائے گا، جب آپ نے اپنے سر کا مسح کر لیا، جو پانی باقی بچے اسی کے ساتھ یہ آپ کانوں کا مسح کریں گے، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں کے لیے یعنی نیا پانی جب کانوں کا مسح کرتے تو وہ نیا پانی لے کر کانوں کا مسح کرتے، یعنی جب اپنے سر کا مسح کر لیتے اس کے بعد اور پانی لیتے اس کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کرتے، لیکن میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت الفاظ ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ یعنی یہ طریقہ ثابت ہے کہ وہ کانوں کے مسح کے لیے سر کے یعنی جو باقی ماندہ پانی ہوتا، یعنی سر کا جب مسح کر لیا ہے تو اسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ نیا پانی لے کر کانوں کا مسح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہے، لیکن راجح موقف اس میں محدثین کرام کا یہی ہے کہ جب آپ نے اپنے بازو دھو لیے ہیں تو سر کے مسح کے لیے تو آپ نے نیا پانی لینا ہے، اور کانوں کے مسح کے لیے آپ نے نیا پانی نہیں لینا۔ کیوں؟ الاذنان من الراس، جو دونوں کان ہیں یہ سر کا حصہ ہی ہیں، اس لیے کانوں کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے سر کا مسح کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ اسی طرح یعنی نیا پانی لیے بغیر آپ اسی طرح اپنے کانوں کا مسح کریں گے، یہی موقف زیادہ راجح ہے اور یہی محفوظ الفاظ ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے درج کیے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت والے دن جب میری امت کے لوگ آئیں گے تو ان کے جو وضو والے اعضاء ہیں، وضو کرنے کی برکت سے یہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء روشن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، اور میں اسی وجہ سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کے بازو چمک رہے ہیں، اور اپنے وہ پاؤں دھویا کرتے تھے ان کے پاؤں بھی چمکدار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے، یعنی ایسا گھوڑا جس کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے سفید ہوتے ہیں، جانوروں کی جو اگلی یعنی ٹانگیں ہیں ان کو جانوروں کے ہاتھ کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چمکدار اس طرح گھوڑا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے چمکدار ہوتے ہیں، پیشانی چمکدار ہوتی ہے، اس طرح قیامت والے دن میری امت کے لوگ بھی آئیں گے تو ان کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھے کہ اپنی چمک کو بڑھا لے فلیفعل، تو اسے ضرور بھی ضرور اپنی چمک کو بڑھانا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلی۔ ام المومنین عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب بہت پسند تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنتے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب جوتا اتارنا ہے تو پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارنا ہے، جب جوتا پہننا ہے تو دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہننا ہے، اتارنے میں بایاں پاؤں اور پہننے میں پہلے دائیں پاؤں میں آپ جوتا پہنیں گے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے میں دائیں جانب بہت پسند تھی، اس طرح وہ ترجلی کنگھی کرنے میں
و طہوری وضو کرنے میں و فی شان کلی تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے وضو کرنا ہے تو دائیں جو آپ کی دائیں جانب والے جو اعضاء ہیں وہاں سے آپ نے وضو کو شروع کرنا ہے۔ یعنی جس طرح بازو ہے، پہلے دایاں بازو آپ دھوئیں گے، اس کے بعد بایاں بازو دھوئیں گے۔ ہاتھ ہے، پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوئیں گے، یعنی دائیں جانب کو آپ نے مقدم کرنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم۔ اس حدیث میں بھی وہی بات دہرائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے وضو کا آغاز کرو۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زیرک، مدبر، سیاسی امور میں ماہر انسان تھے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوفہ میں وفات پائی، اور کوفہ میں ہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحد میں اتارا گیا تو سب سے آخر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے، قبر میں داخل ہوئے، باہر نکلے اور لوگوں سے کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا، سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا بدن جدا ہوا ہے وہ مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فماسح بناصیتہ وعلی الامامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح کیا اور اپنی پگڑی پر مسح کیا۔ یعنی اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پھر کچھ حصہ یعنی مسح کا پیشانی کے اوپر اور باقی پگڑی کے اوپر۔ یہ جو ٹوپی ہے ٹوپی کے اوپر مسح نہیں ہوتا، اگر سار کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پگڑی کے اوپر مسح کرنا مسنون ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ اس سنت پر تو عمل کرتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں، لیکن جب مسح کرنے کی باری آتی ہے پگڑی اتار کر دائیں جانب رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ پگڑی کے اوپر مسح کرنے کی اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پگڑی کے اوپر مسح بھی کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کریں۔ لیکن ایسے لوگ جو ایک تقلید کی ایک ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پھر ان احادیث کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، بس ہمارے امام کی بات آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ امام صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر میری بات حدیث کے خلاف آ جائے تو میری بات کو دیوار کے اوپر دے مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے والخفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر بھی مسح کیا، یعنی جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، موزوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ جرابوں کے بارے میں ایسی پابندی لگانا جی جرابیں موٹی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنے صحابہ کا عمل درج کیا ہے جو جوربین جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو اس کے بعد مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات، مسافر آدمی 3 دن اور ان کی راتیں وہ اپنے جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی وفات سے 3 دن قبل انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا، یعنی وہ اپنی وفات سے 3 دن قبل انہوں نے فتویٰ دیا کہ جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی جرابوں پر مسح کیا ہے، یہ انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ کہنے لگے پہلے میں تمہیں جرابوں پر مسح کرنے سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے 3 دن قبل جو انہوں نے جرابوں پر نہ مسح کرنے کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس فتوے سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ قدوری اور ہدایہ وغیرہ کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے۔ آگے انشاءاللہ کچھ اور روایت ابھی باقی ہیں، تو انشاءاللہ کل کے بیان میں باقی روایات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی تمام باتیں سن کر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ یہ حدیث کا سبق سنیں، آپ کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے، رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنی پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ حدیث کا سبق سننے کی برکت سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ ضرور بھی ضرور آپ نے یہ روزانہ بیس پر آپ نے یہ حدیث کا لیکچر سننا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔